عام طور سے جانوروں میں غذا کو کھانے اور ہضم کرنے کا جو طریقہ پایا جاتا ہے اسے ہولوزوئک نیوٹریشن کہتے ہیں۔ ہولوزوئک نیوٹریشن کے مراحل، فیزز آف ہولوزوئک نیوٹریشن۔ ہولوزوئک نیوٹریشن کے پورے عمل میں 5 مرحلے آتے ہیں: غذا کا نگلنا، انجیشن، غذا کا ہضم ہونا، ڈائجیشن، غذائی مادوں کا جذب ہونا، ایبزارپشن، غذائی مادوں کا جزوِ بدن ہونا، ایسیمیلیشن، اور فضلات کا خارج ہونا، ایجیشن۔ پہلا مرحلہ غذا کا نگلنا، انجیشن۔ اس مرحلے میں غذا کو کھا کر غذائی نلی کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ انسان کے ہونٹ، دانت، زبان اور لعاب دہن کی گٹیاں اس عمل میں مدد دیتے ہیں۔ غذا کو سب سے پہلے منہ میں لے کر چبایا جاتا ہے۔ جبڑوں میں موجود 32 دانت اور زبان چبانے کے عمل میں مدد کرتے ہیں۔ اس دوران لعاب دہن میں بھی غذا میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے چکنا بنا دیتا ہے۔ پھر یہ غذا حلق سے ہو کر غذائی نلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہی پورا عمل انجیشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے غذا کا ہضم ہونا یا ڈائجیشن کہتے ہیں۔ عام طور سے غذا جس حالت میں کھائی جاتی ہے اس حالت میں اسے جسم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے غذا میں موجود بڑے اور پیچیدہ غذائی مادوں کو انزائموں کی مدد سے چھوٹے اور سادہ غذائی اجزاء میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسی عمل کو ہاضمہ کا عمل یا ڈائجیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں تمام کاربوہائیڈریٹس ٹوٹ کر گلوکوز بن جاتے ہیں، تمام پروٹینز ٹوٹ کر امینو ایسڈز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور تمام آئلز اینڈ فیٹس ہضم ہو کر فیٹی ایسڈ اور گلیسرول بن جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ غذائی مادوں کا جذب ہونا، ایبزارپشن۔ یہ عمل چھوٹی آنت میں ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت کے اندرونی دیوار پر بہت سارے ننھے ابھار پائے جاتے ہیں۔ ان ابھاروں کو ولائی کہتے ہیں۔ ہر ولائی ایک انگلی کی طرح ابھار ہے جس میں خون کی نلیوں کا باریک کیپلریز کا جال ہوتا ہے، اور غذائی مادے جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ہضم شدہ مادے یہیں پر خون کی نلیوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ امینو ایسڈز اور گلوکوز خون میں جذب ہو جاتے ہیں، جبکہ فیٹس اینڈ آئلز لمف کی نلیوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ غذائی مادوں کا جزوِ بدن ہونا یعنی ایسیمیلیشن۔ جذب ہونے کے بعد امینو ایسڈز کو لیور میں بھیجا جاتا ہے، جہاں یہ پھر سے پروٹین میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور گلوکوز کو بھی لیور میں لے جا کر گلائکوجن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ اسٹور کر لیے جاتے ہیں آئندہ کے لیے۔ اور جبکہ فیٹی ایسڈ اور گلیسرول کو سیدھے خلیوں میں لے جا کر چربی میں تبدیل کر کے اور باڈی سیلز میں جمع کر لیا جاتا ہے، جہاں انہیں ضرورت کے مطابق خرچ کر کے توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ آخری مرحلہ غیر ہضم شدہ مادوں کا اخراج یعنی ایجیشن۔ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں وہ پوری کی پوری ہضم نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارا حصہ اس کا بچ جاتا ہے جو ہمارے لیے بیکار ہوتا ہے۔ تو غذائی نلی کے آخری حصے میں ان چیزوں کو الگ کر کے اور انہیں جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہی عمل کہلاتا ہے ایجیشن یا فضلات کا اخراج۔